السلام علیکم. سب کو رمضان شریف کا 20واں روزہ مبارک ہو. اور 19-20 روزے ہو چکے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلا، لیکن اب آ کے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کھاتے سب کچھ وہی ہیں، ٹائمنگ بھی وہی ہے، اسی ٹائم پہ اٹھتے ہیں. ہمارا ٹائمنگ ذرا یہی ہے، شام کو کھانا اور دیر سے کھانا، اور پھر دوپہر کو کھانا، مطلب سحری کے ٹائم جو ہم رات کو کھاتے ہیں اور شام کو ہم 4-5 بجے کھاتے ہیں. تو لیکن ویسے ہی کھا رہے ہیں سب کچھ، اتنا زیادہ نہیں کھا رہے. اب یہ آج دیکھیں صرف کسٹرڈ بنا ہوا ہے اور تھوڑے سے یہ سموسے اور یہ پکوڑے تھے اور بٹر چکن بنا ہوا تھا. تو باقی وہی شربت ہوتا ہے، اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہوتی. اور رات کو سحری کے ٹائم میں وہی انڈا اور سمپل پراٹھا ہوتا ہے جس کے اندر ہلکا سا دیسی گھی لگا ہوتا ہے، اوپر نہیں لگا ہوتا. اور کچھ بچے تو وہ بھی روکھی روٹی کھاتے ہیں. اور روزے سارے میرے گھر میں ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ سارے رکھتے ہیں. اور نماز بھی پڑھنا ساتھ ہے، قرآن شریف بھی پڑھنا. یہ نہیں کہ روزے رکھ لو. اور میرا ماشاءاللہ بیٹا تراویح مسجد میں پڑھنے جاتا ہے، اور اب وہ بھی یعنی کہ تھکاوٹ جیسے ہونے لگ جاتی ہے. اور ایک بیٹا کبھی جاتا ہے کبھی نہیں جاتا، وہ بھی احمد ذرا اس کمزوری کی وجہ سے. اور اب دوسرے کو بھی وہی ذرا آخری یہ جو عشرہ ہوتا ہے نا، اس میں ویکنس بہت ہو جاتی ہے. تو کھانا پینا کوئی اتنا نہیں ہوتا. جب ہم افطاری کے ٹائم بھی یہ کوئی لوگ بھی جا کے افطاری کرنے لگتے ہیں تو سب محسوس کرتے ہوں گے کہ ایک کھجور کھائی اور تھوڑا سا جو پانی پیا، پانی یا شربت جو بھی ہم پیتے ہیں، اتنا پیٹ بھر جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد آ کے تھوڑا سا کوئی ہم کھانا کھاتے ہیں، ہلکا سا جو لائٹ بنا ہوتا ہے، روٹی کھا لی یا کسٹرڈ یا کوئی چیز بھی ایسی ہلکی سی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ کھا لی، اس کے بعد بھی کھانے کا دل نہیں کرتا. تو پھر ہمارا اتنا گیپ آ جاتا ہے کہ سحری کے ٹائم پھر وہ ہم تھوڑی سی وہی پراٹھا کھا لیتے ہیں، یا لسی بنا لی تو وہ تھوڑا سا پی لی، تو پھر پراٹھا نہیں کھایا جاتا. اور وہ بھی انڈے کے ساتھ یا اس طرح سے لائٹ، جیسے کوئی چیز بنی ہوئی، کباب ہو گئے فرائی ہلکے سے کیے ہوئے، بہت لائٹ فرائی جو ہوتے ہیں، بیک ہوتے ہیں اس طرح سے. اور بس اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو بس وہ یہ ہے کہ پھر ہم لوگ آج کل چلنے پھرنے کا رواج نہیں ہے نا، تو کوئی چلتا پھرتا ہی نہیں ہے. اور ہم نہ گاؤں میں رہتے ہیں نہ ادھر بھی، جو بھی ہوتا ہے گاؤں میں بھی ہر کوئی کھا کے سو جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے. اور ادھر بھی سحری کر کے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سحری جلدی کر لیں، 2-3 بجے کر لیں. اور یہ آج آپ کو سموسے بھی یہ باہر سے اس لیے یہ نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے باہر سے منگوائے تھے. تھوڑے سے یہ چیزیں ہماری گھر بھی ساری یہ بیک ہوتی ہیں، لیکن پھر ان دنوں میں آ کے تو ہمت ختم ہوئی پڑی ہوتی ہے کچھ بنانے کی. تو تھوڑی سی کبھی 4-5 دن کے بعد یہ 1-2 چیزیں بندہ باہر سے منگوا لیتے ہیں تو چکھ لی. بس وہ بھی ایک سلائس چکھا جاتا ہے. جیسے یہ چکن بریڈ پڑی ہے، ایک سلائس کسی نے اٹھا لیا، بچے نے کسی آدھے سے زیادہ یہ ہم اپنے ہیلپرز کو دے دیتے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوتا ہے اور ویسے بھی دے دیتے ہیں نہ بھی رکھا ہو، کیونکہ یہ زیادہ روزہ نہیں رکھتے. تو بس ایسے ہی وقت گزر جاتا ہے. اور ہر کسی کی اپنی مرضی ہوتی ہے، لیکن ہمارا کہنا فرض ہے اور دوسروں کو بھی ہمیں کہنا فرض ہے. ہم اگر کوئی انسان دین کی راہ پہ اوپر نیچے جا رہا ہو اور ویسے بھی دنیا کے کاموں میں بھی کوئی غلطی پہ ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو جو ہم اچھا انسان ہوتا ہے وہ اس کا سمجھانا فرض ہوتا ہے. تو کیونکہ اللہ کو پھر ہم نے جواب دینے کے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہیں سمجھا گیا تھا، سکھا گیا تھا، تو تم نے اس کو کیوں نہیں کہا تھا. جیسے وہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں بستی میں کو الٹ دو. تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس میں ایک بہت نیک انسان بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے تو کبھی پلک جھپکتے ہوئے بھی گناہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ غار میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ نیک ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور گناہ گار تو سارے باہر ہیں بستی میں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ، سب سے پہلے تم نے مارنا بھی اسی کو ہے. کہ آج وہ 70-80 سال سے وہ اندر غار میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں، اسے باہر کا پتہ نہیں ہے کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا تکلیفیں ایک دوسرے کو لوگ دے رہے ہیں،
یتیموں پہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں عورتوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، تو وہ ان کو جا کے بچا سکتا تھا، کسی کا کوئی بری شکل ہی بنا سکتا تھا دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو، کہ مجھ سے دعا کر سکتا تھا کہ یہ سب کچھ ٹھیک کر دے. وہ تو میرا نیک بندہ تھا، تو مجھ سے دعا کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے پہ رحم کرے اور ان کو سیدھی راہ پہ چلائیں، یا ان کو کسی کو سمجھا سکتا تھا، کسی کو بچا سکتا تھا. اس نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ بس عبادت میں لگا رہا. تو میرے پاس فرشتے کیا کم ہے عبادت کے لیے. تو ادھر جا کے اس نے باہر پلٹ کے نہیں دیکھا، تو سب سے پہلے جا کے مارو بھی اس کو، تو پھر بعد میں بستی کو الٹ دینا. تو یہ بات یہ ہے کہ ہمارا فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی غلط کام دیکھو، چاہے دنیا میں ہو رہا ہے چاہے دین کا ہو رہا ہے، تو اس کو غلط ہی کہو اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرو دوسرے کو. اور بس باقی جی روزے اب یہ آخری عشرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے آگے پورے روزے رکھنے کی اور قرآن شریف پڑھنے کی اور باقی بھی نئے کام کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا، اور ہمیں ہمارے بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، سب کو اس قابل سمجھا کہ ہم یہ کام کر سکیں. اور روزہ آپ کو پتہ ہے ایسی روزہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادت بتائی ہے کہ ہر عبادت کا ثواب کا اجر بتایا ہوا ہے. نماز ہمارے اپنے لیے بتائیے کہ عبادت کرو، اور اس کا زکوٰۃ ہماری چیزوں کے لیے ہے، اور حج بھی ہمارے وہ ہے کہ حج جا کے کرو، عبادت ہے. اور جو اللہ کام تعالیٰ نے صرف بتایا ہوا اللہ ہے کہ کی اس کا رضا کے یہ لیے، ثواب ہم ہے، سب یہ کام اللہ اس کی چیز رضا کا کے لیے ثواب ہے، کرتے حج کا، ہیں، نماز لیکن کا. یہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کا روزے اجر کا اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے بتایا بتایا کہ ہے میں کہ قیامت والے میں دن بتاؤں بتاؤں گا گا کیونکہ یہ کہ انسان اس کا میں نے صرف کتنا اجر ہم رکھا دیکھیں ہوا ہے، یہ کتنا صرف اللہ ثواب تعالیٰ کے رکھا لیے ہوا ہم ہے. رکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ نماز اللہ تعالیٰ اور ہمیں باقی چیزیں قیامت اپنے. والے دن بتائیں گے کہ اے بندے تم نے روزہ میرے لیے تم بھوکے پیاسے رہے، تو تم نہ رہتے، تم مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تو نہیں پتہ نا، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں رکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس محبت کا ہمیں قیامت والے دن بتائیں گے کہ اس کا میں نے تمہارے لیے کتنے عالیشان تحفے رکھے ہوئے ہیں. اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اپنے رحمت کے صدقے، آمین.